اگر آپ کو ایک دن اچانک معلوم ہو کہ جس زندگی کو اب کامیابی سمجھتے ہیں وہ دراصل آپ کی اصل منزل سے بہت دور ہے تو اب کیا کریں گے؟ کیا اب سب کچھ چھوڑ کر اپنے حقیقی مقصد کی تلاش میں نکل پڑیں گے؟ آپ پھر اسی دوڑ میں شامل رہیں گے جس میں دنیا کا بیشتر حصہ مصروف ہے؟ یہی سوال اس کہانی کے مرکز میں موجود ہے۔ کہانی جوناتھن لینڈری نامی ایک نوجوان سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ذہین، تعلیم یافتہ اور ایک کامیاب مستقبل کا حامل نوجوان ہے۔ بظاہر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت موجود ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی صرف اچھی نوکری، زیادہ پیسہ اور سماجی حیثیت حاصل کرنے کا نام نہیں ہو سکتی۔ ایک دن اس کی زندگی بدل جاتی ہے جب اسے اپنے پراسرار چچا جولین مینٹل کی طرف سے ایک خط موصول ہوتا ہے۔ جولین کبھی ایک انتہائی کامیاب وکیل تھا جس کے پاس دولت، شہرت اور آسائش کی ہر چیز موجود تھی، لیکن ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی روح کو نظر انداز کر چکا ہے۔ اس نے اپنی لگژری زندگی چھوڑ دی اور روحانی سچائی کی تلاش میں نکل گیا۔ برسوں بعد جولین اپنے بھتیجے جوناتھن کو ایک خاص مشن پر بھیجتا ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں ہوتا۔ اس سفر کا مقصد دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ان دانش مند لوگوں سے ملاقات کرنا ہے جن کے پاس زندگی کے اہم راز محفوظ ہیں۔ ہر مقام پر جوناتھن کو ایک نیا سبق اور ایک نئی بصیرت ملتی ہے۔ سفر کے آغاز میں جوناتھن اب بھی دنیاوی کامیابی کے نظریات سے چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ دولت اور زیادہ کامیابی ہی خوشی کا راستہ ہے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اس کی سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کے بہت سے کامیاب لوگ اندر سے بے سکون ہیں، جبکہ کچھ لوگ کم وسائل کے باوجود خوش اور مطمئن ہیں۔ ایک استاد اسے سکھاتا ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد صرف کامیاب ہونا نہیں بلکہ بامقصد ہونا ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں زندہ ہے تو اس کی تمام کامیابیاں بھی اسے حقیقی خوشی نہیں دے سکتیں۔ اس سفر میں اسے وقت کی اہمیت کا بھی احساس دلایا جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز پیسہ نہیں بلکہ وقت ہے۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اکثر لوگ اپنی زندگی کے بہترین سال ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں جن کی حقیقت میں کوئی دائمی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم سبق خوف کے بارے میں ہے۔ جوناتھن سیکھتا ہے کہ زیادہ تر خوف حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ناکامی کا خوف، تنقید کا خوف اور نامعلوم مستقبل کا خوف انسان کو اپنی اصل صلاحیت تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ہے جوناتھن اپنی شخصیت میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ صبر کرنے والا، زیادہ شکر گزار اور زیادہ باشعور انسان بنتا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی توجہ صرف اپنے فائدے پر نہیں رہتی بلکہ وہ دوسروں کی خدمت کی اہمیت کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ کتاب یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی حقیقی دولت اس کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ ایمانداری، رحم دلی، عاجزی اور سخاوت وہ صفات ہیں جو انسان کو حقیقی معنوں میں امیر بناتی ہے۔ جوناتھن کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ مسلسل سیکھنا زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ طالب علم رہتے ہیں اور ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ سفر کے دوران وہ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان کی بنیادی خواہشات ایک جیسی ہے۔ ہر انسان محبت، سکون، مقصد اور خوشی کی تلاش میں ہے۔ ایک موقع پر جوناتھن کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ کامیابی اور خوشی ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہے۔ اصل مسئلہ توازن کی کمی ہے۔ بہت سے لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت، خاندان اور ذہنی سکون قربان کر دیتے ہیں۔ آخرکار جوناتھن اپنے سفر کے اختتام کے قریب پہنچتا ہے۔ اب وہ شخص نہیں رہتا جو ابتدا میں تھا۔ اس کی سوچ بدل چکی ہوتی ہے، اس کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا نقطۂ نظر پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ بامانی انداز میں زندہ رہنا ہے۔
اسے احساس ہوتا ہے کہ خوشی کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے۔ خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر گزاری محسوس کرنے، دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنے اور ہر دن کو ایک نعمت سمجھ کر جینے میں پوشیدہ ہے۔ کتاب کے اختتام پر جوناتھن نہ صرف خود تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر دوسروں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کا جذبہ بھی پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی بہتر بنائے۔ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دولت، شہرت اور کامیابی اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ اندرونی سکون، مضبوط کردار اور بامقصد زندگی شامل نہ ہو تو وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اس کہانی کو یادگار بناتا ہے۔